یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 25 جون سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت کیچ میں فورسز پر فضائی حملہ، BLA نے ذمہ داری قبول کر لی۔ تربت FC کی فائرنگ سے پولیس اہلکار نیاز ہلاک، خاتون کانسٹیبل سمیت 3 اہلکار زخمی۔ کوئٹہ کیچ فورسز اور CTD خاتون طالب علم سمیت 2 افراد لاپتہ۔ کیچ بلوچ جہدکار میران بلوچ انتقال کر گئے۔ نال سخی بخش کے بازیابی کے لیے اہل خانہ کی اپیل پر شہر میں ریلی نکالی گئی۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے ریاستی ایجنٹ شہمیر عرف ولید ولد محمد کریم کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے کوئٹہ، کیچ، پنجگور اور مستوں میں 4 مختلف حملوں میں قابض پاکستانی فوج، پولیس اور مواصلاتی ٹاور کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات BLA کے ترجمان GN بلوچ نے جاری بیان میں کہی ہے۔ کراچی کے علاقہ گارڈن میں پولیس نے فائرنگ کر کے لیاری کے رہائشی شخص کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر کے گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ جھل مگسی قبائلی تنازعات شدت اختیار کر گئے، ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ جھل مگسی اور حب میں 2 افراد قتل ہو گئے۔ چمن میں FC قلعہ سامنے مظاہرہ، متعدد بچوں سمیت 42 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ عوام کی مذمت۔ تربت میں فوج پر ہونے والے فضائی حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ترجمان GN بلوچ نے قبول کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ مجید بریگیڈ کی فدائی سمیہ قلندرانی بلوچ نے سر انجام دی ہے۔ تفصیلی بیان جلد میڈیا کو ارسال کی جائے گی۔ بلوچستان کے ضلع کیچ بلیدہ سے اطلاعات ہیں کہ 4 روز قبل سرکاری جتھے کے مسلح افراد نے ایک نوجوان لیلہ ولد لطیف کو اغوا کرنے بعد پاکستانی فورسز کے حوالے کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ آپ کو علم ہے لاپتہ نوجوان کے بھائی سہیل احمد ولد عبداللطیف کو اس سے قبل 10 جون 2016 کو فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا تھا۔ طویل گمشدگی کے بعد وہ 16 جنوری 2020 کو بازیاب ہوا تھا، مگر بعد ازاں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ قاتلوں کے بارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق سرکاری حمایت یافتہ گروہ سے ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ عین الدین اسٹریٹ سے گزشتہ رات واشو کے رہائشی ناصر ولد شکر اللہ حاجی زئی نامی طالب علم کو بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ گومازی کے رہائشی میران بلوچ، جو 12 سال سے زیادہ عرصے سے بلوچستان کی آزادی کی تحریک سے وابستہ تھے، گزشتہ شب بیماری کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ سیاسی سماجی حلقوں نے ان کے وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے اور ان کے جہد کو سراہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع جھل مگسی کے علاقہ گنداوا میں قبائلی تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ فائرنگ کے مختلف واقعات کے نتیجے میں 5 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ تازہ واقعہ سیر فارم کے قریب پیش آیا، جہاں ہونے والے فائرنگ کے ایک واقعے میں کھنجانی برادری کے 2 افراد مارے گئے، جن میں سبزی فروش محمد عثمان کھنجانی لاشاری اور محکمہ ہیلتھ کا ملازم علی اصغر کھنجانی شامل ہے، جبکہ زخمیوں میں سلیمان اور قدیر حسین شامل ہیں۔ اب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ بتایا جا رہا ہے کہ حب میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے چیزل آباد کے رہائشی صاحب بخش ولد بخش علی نامی شخص کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ شہزاد کوٹ سندھ کے رہائشی ہیں۔ دریں اثنا جھل مگسی ڈھرو مائی فقیر کے نزدیک فائرنگ کے واقعے میں ظفر علی کھوسہ ولد عبدالستار نامی شخص ہلاک ہو گیا، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔